آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک پاکیزہ حمدیہ کلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ آئیے سنتے ہیں۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے، اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما۔ زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے، زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں۔ تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔
سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو کہ بار بار سننے کے لائق ہے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ محترم حضور احمد صاحب مربی سلسلہ، آپ کی طرف سے پرخلوص پیغام مل گیا۔ آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا جائے۔ محترم حافظ عطا الکافی صاحب مربی سلسلہ آپ کا، اور محترمہ زرتاب کافی صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ بہت محبت بھرے، خلوص بھرے جذبات کا اظہار آپ نے کیا پیارے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے لیے۔ ناظرین، کلام طاہر میں سے ایک نعتیہ کلام ہے، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، یہ پڑھا ہے محترم احمد کمال صاحب نے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ وہ والی تھا مسکینوں کا، بیواؤں اور یتیموں کا، یہ ماؤں بہنوں کے سر کے چادر کو جلانے والے ہیں۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا، بھوک مٹانے آیا تھا، یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ نعتیہ کلام بہت پیارا کلام طاہر میں سے محترم احمد کمال صاحب کی آواز میں ہم نے سنا۔ محترم رشید احمد صاحب، محترمہ ظہیرہ رشید صاحبہ اور محترمہ ملیحہ ولید صاحبہ، آپ کا پرخلوص پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا اور ایم ٹی اے کے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے
اور دعاؤں سے نوازا ہے. آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہر پروگرام انتخاب سخن میں تقریباً 2 نئی نظمیں جو ہیں وہ ہر دفعہ ہم شامل کرتے ہیں. آج جو نظم ظہور مہدی آخر زماں ہے یہ آج آپ پہلی دفعہ سننے جا رہے ہیں اس آواز میں، اور یہ نظم ہمیں انڈیا سے قادیان MTA اسٹوڈیو سے ریکارڈ کر کے بھجوائی گئی ہے. ہم MTA قادیان اسٹوڈیو کے بہت شکر گزار ہیں. بہت سی پیاری پیاری نظمیں ہم تک پہنچ چکی ہیں. اور ناظرین، آپ نے ہمیں nazm@mta.tv پہ ای میل کر کے اس نظم سے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی. آئیے سنتے ہیں ظہور مہدی آخر زماں ہے. ظہور مہدی آخر زماں ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. ظہور مہدی آخر زماں ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، محمد میرے تن میں مثل جاں ہے. یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے، اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے، اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے. ظہور مہدی آخر زماں ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. مسیحا زماں کا یا مکان ہے، مسیحا زماں کا یا مکان ہے. زمین قادیاں دار الامان ہے، جسے کہتی ہے دنیا سنگ پارس، جسے کہتی ہے دنیا سنگ پارس. مسیحا کا وہ سنگ آستاں ہے. ظہور مہدی آخر زماں ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. دیا ہے رہنما بڑھ کر خضر سے، دیا ہے رہنما بڑھ کر خضر سے. خدا بھی ہم پہ کیسا مہرباں ہے، فلک سے تا منارہ آئے عیسیٰ، فلک سے تا
بہت خوبصورت کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے. محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے. بہت شکریہ. اور چند ایک پیغامات. محترمہ ابیحہ ولید صاحبہ، محترمہ شاجیہ ولید صاحبہ اور محترم مرزا ازیان صاحب، آپ کا بہت پیارا پیغام مل گیا. آپ نے بتایا کہ MTA کے پروگرام آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی یہ بھی فرمائش ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ کا نام لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا جائے. اور محترمہ نازیہ فراز صاحبہ کی فرمائش پہ ہم محترم چودھری محمد علی موزدر صاحب کا کلام سنیں گے. روح کی لذت بن کر اترا. یہ نظم پڑھی ہے محترم عمر شریف صاحب نے. آئیے سنتے ہیں. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا. ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا. یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام. یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے، ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا. تیری ذات صفات کا نام. اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا. تیری ذات
صفات کا نام بھول گئے ہم، سارے موسم یاد رہا برسات کا نام۔ بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام۔ محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا کلام ہم سن رہے تھے۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم فراز احمد صاحب، محترم طاہا عقیل صاحب اور محترم حمدان احمد صاحب، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ، آپ کی فرمائشیں ہم نے نوٹ کر لی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا پروگرام کے آغاز میں، ہر پروگرام میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک یا دو نئی نظمیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آئیے ایک اور نئی نظم جو کہ آج آپ پہلی دفعہ انتخاب سخن میں سننے جا رہے ہیں، محترم فاروق محمود صاحب کا کلام لکھا ہوا محترم عصمت اللہ صاحب کی آواز میں جبین ازل پر جو تحریر ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جبین ازل پر جو تحریر ہے، وہ کلمہ بھی ظالم کی جاگیر ہے۔ خدا جانے کیا اس کی تقدیر ہے کہ دی جس کا مومن کی تکفیر ہے۔ کرے فیصلے جو بھی شاہ و وزیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ تیرے دی کے غم میں ہے دلگیر ہم، دعا کی اٹھائے ہیں شمشیر ہم، ہے صبر و رضا کی بھی تصویر ہم، تیرے نام پر پابزنجیر ہم، تیری راہ کے ہم ہیں شہید و اسیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ کسی فانی فی اللہ کی موجز دعا نے مردہ زمانے کو زندہ کیا، اسی سید دو جہاں کا خدا ہے، سنتا غلاموں کی اب بھی دعا، تجھی پر نظر ہے سمیع و بصیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ سب درد اپنے، یہ سب ابتلا خدا کے لیے ہیں، وہی ہے جزا، نیا تو نہیں ظلم کا سلسلہ، اردو میرا صدیوں کا پالا ہوا، متا نصر کہتے ہیں بندے حقیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔
یہ صبر انبیاء کی ہے خوش نصیب، رفع بھی مقدر ہے بعد صلیب۔ ہم اس چاک کو پا رہے ہیں قریب، کہ سنتے ہیں آواز انی مجیب، چلاتے رہیں گے دعاؤں کے تیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ تیری راہ میں پیارے جو قرباں ہوئے، تیرے قرب کے سارے مہماں ہوئے، یہ آثار کیسے نمایاں ہوئے، کہ زخم اور مرہم بھی یکساں ہوئے، ہر ایک خیر کے ہم ہیں مولا فقیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ ابھی محترم عصمت اللہ صاحب کی آواز میں ہم کلام سن رہے تھے محترم فاروق محمود صاحب کا، اور اگلی نظم سے پہلے حسب معمول چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ محترم سائر احمد صاحب مربی سلسلہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور نیپال سے محترم مربی صاحب محترم سمین احمد صاحب، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا پیغام مل گیا محترم وسیم صاحب کا، اور اسی طرح محترمہ لبیبہ خاتون صاحبہ، محترمہ سبیکہ خاتون صاحبہ، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نیپال میں پروگرام انتخاب سخن بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے، اور نیپال کے تمام احمدیوں کی خواہش ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت بھرا سلام کہا جائے۔ اور محترم سمین احمد صاحب کی فرمائش پہ ہم گلے تازہ کی صورت ہے یہ نظم سنیں گے۔ یہ کلام لکھا ہے محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب نے، آواز ہے محترم بلال راجہ صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ تابا مثال آئینہ روشن، ہنسی پہ کر مہتابا، گلے تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہتابا، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتابا، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتابا، قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں، قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتابا، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتابا، میرے
میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے دل میں چمکتا ہے، میرے اندر مہتاباں، میرے دل میں چمکتا ہے، میرے اندر مہتاباں، تم اپنے چاند لے آؤ، مقابل رکھ کے دیکھو تو، تم اپنے چاند لے آؤ، مقابل رکھ کے دیکھو تو، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہتاباں، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہتاباں، نثار اس کی محبت کے میں قرباں اس کے جلووں پر، نثار اس کی محبت کے میں قرباں اس کے جلووں پر، اترتا ہے میرے گھر میں وہ خود آ کر مہتاباں، اترتا ہے میرے گھر میں وہ خود آ کر مہتاباں۔ کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے ہم سن رہے تھے محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کا۔ ناظرین، آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے nazm@mta.tv پہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں بھی نظم جو ہے وہ انتخاب سخن میں شامل ہو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز اس درجے کی ہے تو آپ ہمیں ضرور بھجوائیے، nazm@mta.tv پر ہمیں اس کا انتظار رہے گا۔ محترم سکندر احمد صاحب، محترم فرید مشہود صاحب اور محترم منصور احمد مشہود صاحب، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے، بہت شکریہ۔ آپ سب نے بھی پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا، اور پیارے حضور نے جو گزشتہ روز خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے اس حوالے سے بہت محبت بھرے، عقیدت بھرے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ اب جو نظم ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہے ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش۔ یہ محترم آصف محمود باسط صاحب کا کلام ہے، پڑھا ہے محترم مصور احمد صاحب نے، ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی پیش کیا تھا، آج بھی اس کے لیے فرمائشیں ہیں، اس لیے آئیے ابھی سنتے ہیں۔ ہوا ہے اہل محبت کو امتحان دل پیش، ہوا ہے مشت بھر افراد کو جہاں دل پیش، ہے اہل درد کو پھر تیر اور کمان در پیش، خوشا نصیب کے ہے میرے کارواں در پیش، وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، پھر آج
انجم نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو قلم. یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس ثبات قدم. یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو. کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو. کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو. امیر اہل وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز. جو سجدگاہ سے اٹھی صدائے لرزاں خیز. تو دیکھ لینا کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز. ستم کرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغ تیز. سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو. سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو. کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو. کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو. امیر قافلہ سجدے سے اٹھ کے آئے گا. امیر قافلہ سجدے سے اٹھ کے آئے گا. تو اس کے ساتھ خدائے قدیر آئے گا. وہ اپنے ہاتھ سے کنکر بھی گر اڑائے گا. تو اہل ظلم پہ طوفان ٹوٹ جائے گا. تو اہل ظلم پہ طوفان ٹوٹ جائے گا. پس آنسوؤں سے لکھی فال کو نہیں بھولو. پس آنسوؤں سے لکھی فال کو نہیں بھولو. کیا ہی خوبصورت کلام ہم ابھی سن رہے تھے محترم آصف محمود باسی صاحب کا لکھا ہوا محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں. اور ناظرین دنیا بھر سے آپ کی طرف سے عقیدت بھرے دعاؤں بھرے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے اور سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں. تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو. اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے پیارے حضور کا حافظ و ناصر ہو. اس وقت ایک اور نظم جو کہ MTA قادیان کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. بہت پیارا کلام، آئیے سنتے ہیں. جمال و حسن قرآن نور جان ہر
مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کرنا ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے، بہار جاوداں پیدا ہے، اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اوسا کوئی بستاں ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، اگر لولوئے اماں ہے، وگر لالے بدخشاں ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بہت پیارا کلام قرآن پاک کے فضائل سے متعلق ہم سن رہے تھے۔ محترمہ امت الکافی صاحبہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، محترمہ نازیہ فراز صاحبہ آپ کا پیغام بھی ہم تک پہنچ گیا، اور اس کے علاوہ محترم مرزا ولید صاحب اور محترمہ زرتاب صاحبہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کے پرخلوص جذبات کا جو آپ نے MTA کے پروگراموں کے حوالے سے کہا۔ اس وقت ہم در عدن میں سے نعتیہ دعائیہ کلام، در عدن میں سے دعائیہ کلام سنیں گے، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک نور خاص میرے دل و جاں کو بخش دو، ایک نور خاص میرے دل و جاں کو بخش
مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے، بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، جس راہ سے تم ملو مجھے اس راہ پہ ڈال دو، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے، ہے قابل طلب کوئی دنیا میں اور چیز، ہے قابل طلب کوئی دنیا میں اور چیز، تم جانتے ہو تم سے سوا کون ہے عزیز، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے، دونوں جہاں میں مایا راحت تم ہی تو ہو، دونوں جہاں میں مایا راحت تم ہی تو ہو، جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے، بہت خوبصورت دعائیہ کلام ہم ابھی سن رہے تھے، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے انتخاب سخن میں، بلکہ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن میں نئی نئی آوازیں بھی شامل کریں اور نئی نئی نظمیں بھی۔ ایک نئی آواز ہے محترم طلحہ احمد صاحب، آپ ان کو ایک دو پروگراموں میں پہلے سن چکے ہیں۔ محترم مبارک ظفر صاحب، مبارک احمد ظفر صاحب کا نعتیہ کلام اے طٰہٰ و یاسین، بہت پیارا کلام، آئیے سنتے ہیں۔ اے طٰہٰ و یاسین، نبیوں کے خاتم، رسولوں کے سردار، شاہ دو عالم، اے طٰہٰ و یاسین، نبیوں کے خاتم، رسولوں کے سردار، شاہ دو عالم، رسولوں کے سردار، تو ہی وجہ ہے تخلیق کل عالمی ہے، تو ہی وجہ ہے تخلیق کل عالمی ہے، تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ و اکرم، رسولوں کے سردار،
تیرا پیار صحرا میں ابر کرم ہے، تیرا پیار صحرا میں ابر کرم ہے، تیری یاد زخمی دلوں کا ہے مرہم، رسولوں کے سردار، تیرے دم سے ہے چاند تاروں کی زینت، تیرے دم سے ہے چاند تاروں کی زینت، زمین ہے مرتب فلک ہے منظم، رسولوں کے سردار، تبسم آیاں پھول کلیوں میں تیرا، تبسم آیاں پھول کلیوں میں تیرا، ہے شمس و قمر تیرے محتاج پہ ہم، رسولوں کے سردار، تو مرجع ہے ہر فیض و لطف و کرم کا، تو مرجع ہے ہر فیض و لطف و کرم کا، تیری ذات عالی ہے نور مجسم، رسولوں کے سردار۔ رسولوں کے سردار، بہت پیارا نعتیہ کلام محترم مبارک احمد ظفر صاحب کا کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ کی طرف سے جو پیغامات ملنے کا سلسلہ ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اور جو نئی نظمیں شامل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات آتے رہتے ہیں، اور سب کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ناظرین میں ایک مرتبہ پھر جو ہے اس پروگرام کو دیکھنے کا جوش و جذبہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور ہمیں آپ کی طرف سے بہت سی نظمیں بھی ملتی ہیں، اور ان نظموں کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ ایک کمیٹی قائم ہے جو کہ ان نظموں کو دیکھتی ہے، سنتی ہے، اور جو اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے موضوع ہوتی ہے وہ ہمیں بھجوا دیتے ہیں۔ ابھی ہم محترم عبد المنعم ناصر صاحب کی آواز میں ایک نظم سننے جا رہے ہیں، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے۔ یہ دعائیہ کلام ہے، اور یہ نظم آپ اس پروگرام میں آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے، مجھے تو دامنے رحمت میں ڈھانپ لے، یوں ہی حساب مجھ سے نہ لے، بے حساب جانے دے، سوال مجھ سے نہ کر اے میرے سمیع و بصیر، جواب مانگنا اے لا جواب
جانے دے، میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے، تیرے نثار حساب و کتاب جانے دے، تجھے قسم تیرے ستار نام کی پیارے، بروئے حشر سوال و جواب جانے دے، بلا قریب کے یہ خاک پاک ہو جائے، نہ کر یہاں میری مٹی خراب جانے دے، رفیق جاں میرے یار وفا شعر میرے، یہ آج پردہ دری کیسی پردہ دار میرے، یہ آج پردہ دری کیسی پردہ دار میرے، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے، جانے دے، جانے دے۔ کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ہم سن رہے تھے، اور پروگرام کے اختتام ہوا چاہتا ہے چند ایک پیغامات محترمہ شمائلہ صاحبہ جرمنی سے، محترم منصور رحیم صاحب ایسٹ لنڈن سے، محترمہ سائمہ سنبل صاحبہ، محترم محمد رفیق صاحب کمالیہ سے آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ، اور جاتے جاتے در سمین میں سے دو بہت خوبصورت اشعار جو کہ سونے کے ساتھ لکھنے کے لائق ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں۔ نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، اور جس نے ہمت کر کے نفس دوں کو زیر پا کیا، چیز کیا ہیں اس کے آگے رستم و اسفندیار۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔